ہم کالے جادو اور اس کے طور طریقوں اور ان کے توڑ کی بات کریں گے۔ دوستو، کالا جادو روایتی طور پر خود غرضی اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کالا جادو ایک حقیقت ہے۔ کالا جادو اگر بہت سخت ہو تو اس کا توڑ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا، لیکن عام بات یہ ہے کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جادو کی حقیقت بھی بتا دی اور اس سے حفاظت کے طور طریقے بھی بتا دیے، جیسا کہ 4 کل پڑھ کر ہم اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کالا جادو ہوا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے موضوعتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس سے حفاظت لینے کی تدبیر سکھائی۔ دوستو، کالے جادو کے کچھ ایسے واقعات کے بارے میں آج بات کریں گے جو کیمرے پر ریکارڈ کیے گئے اور انٹرنیٹ پر بہت زیادہ دیکھے گئے۔ ان کی وجہ سے کئی لوگ خوفزدہ ہو گئے اور سوچنے لگے کہ اگر ایسا ان کے ساتھ ہو تو وہ نہیں بچیں گے، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کالا جادو انسان پر کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اگر ناظرین، پرانے زمانے میں جب لوگ پیسے کسی محفوظ جگہ پر رکھنا چاہتے تھے مگر اس زمانے میں کوئی بینک نہیں تھے تو لوگ اپنی دولت کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے زمین میں دفنا دیتے تھے۔ کوئی برتن لے کر اس میں سکے رکھے جاتے تھے اور اس کو دبا دیا جاتا۔ کالا جادو کرنے والوں نے ان برتنوں میں گڑیا اور جادو کی چیزیں رکھنا شروع کر دی تاکہ لوگوں کی نظر سے محفوظ رہیں اور کوئی ان کے جادو کو توڑ نہ سکے۔ اس گڑیا میں کئی سوئیاں لگی ہوتی ہیں اور دھاگے سے اس کو لپیٹا گیا ہوتا ہے۔ یہ کالے جادو کی صاف نشانی ہے۔ اگر آپ کہیں پر بھی ایسی گڑیا دیکھیں اور اس کالے جادو کو ختم کرنا چاہیں تو اس کا آسان اور بہترین حل یہ ہے کہ تمام سوئیاں اور دھاگے نکال کر ان کو جلا دیں۔ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کالے جادو کی کوئی چیز دیکھیں تو اسے پانی میں بہا دیں۔ ناظرین، دنیا میں کئی ایسے پیر فقیر بنے بیٹھے ہیں جو دین اسلام کا کلمہ تک نہیں جانتے۔ ایسے ہی ایک پیر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اسے نہ کلمہ یاد تھا اور نہ ہی وضو کے فرائض آتے تھے اور نہ ہی نبی کی سنتے۔ ایک شخص نے اس پیر سے کلمہ سنانے کو کہا تو بولا، اللہ وارث اللہ وارث، یہی ہمارا کلمہ ہے۔ نماز کی ثنا سنانے کا کہا تو اس پر اس نے جواب دیا کہ ہم کچھ الگ طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے کہ ایسے لوگ مزاروں پر بیٹھ کر دین جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور عوام ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی کسی مشکل کے حل کے لیے کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مشکلات کو حل کر دے۔ کسی بھی پیر پر یقین رکھنے سے پہلے ہمیں خود اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ کبھی کسی کا برا نہیں چاہ سکتے، چاہے ان کے ساتھ کتنا بھی برا کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگ کبھی کالے جادو کی طرف نہیں آتے، اور کچھ لوگ کسی سے ذاتی دشمنی کے تحت کالا جادو کرتے ہیں جس کا ٹارگٹ صرف ایک مخصوص انسان یا خاندان ہوتا ہے۔ مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ ایک سپر مارکیٹ میں کھانے کی چیزوں پر ایک عورت جادو کرتی ہے۔ دراصل کئی لوگ جو سپر مارکیٹ جاتے انہوں نے کھانے کی چیزوں کے پاس ایک عورت کو کھڑے دیکھا تھا جس سے لگتا تھا کہ وہ ان چیزوں پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ چیزیں کس کے گھر جائیں گی، لیکن وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ اب یہ خبر پھیلی تو لوگ بازار سے چیزیں خریدتے ہوئے بھی پریشان رہنے لگے کہ کہیں ہم جو چیزیں خرید رہے ہیں ان پر جادو نہ ہوا ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیتے ہیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں، تو کھانے پر جو بھی جادو ہو آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا، کالا جادو برحق ہے اور لوگ کبھی اپنے فائدے کے لیے اور کبھی حسد میں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ جو لوگ حسد میں اندھے ہو جائیں اور اس بات کو بھول جائیں کہ انہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، وہ کالے جادو کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کے ایک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس 10-12 سالہ بچے کے سر میں مسلسل درد رہنے لگا تھا۔ جب اس کا علاج کرایا گیا تو کسی ڈاکٹر کو اس کے سر درد کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ پھر ایک شخص نے بتایا کہ اس پر کالا جادو ہے۔ بچے نے ایک دن اپنی امی کو بتایا کہ اس کے تکیے سے بال نکل رہے ہیں۔ اس کی ماں نے ایک شیخ کو بتایا، جنہوں نے کہا کہ وہ لوگ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ جب شیخ ان کے گھر پہنچے تو اس تکیے کو کھول کر دیکھا۔ اس تکیے میں کچھ بال، سوئیاں، دھاگے اور کچھ سفید پاؤڈر تھا۔ یہ تکیہ کالے جادو کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ اس کے ذریعے اس بچے پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ اسی وجہ سے بچے کے سر میں مسلسل سر درد رہنے لگا۔ جب اس بچے کی ماں سے سوال کیا گیا کہ اس پر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا تو ماں نے بتایا کہ اس کے باپ کے انتقال کے بعد 9 ایکڑ زمین اس کے نام لگا دی گئی تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے اس کے رشتہ دار کالا جادو کروا رہے ہیں تاکہ یہ کسی طرح مر جائے اور وہ زمین ان کو مل جائے۔
لیکن وہ بھی اپنی چال میں کامیاب نہ ہوئے اور کالے جادو کا توڑ کر لیا گیا۔ دوستو ہنی سنگھ ایک مشہور سنگر ہے۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں خود یہ بات کہی کہ انگلینڈ میں شوٹ کے دوران اسے ایک عورت ملی۔ اس نے ہنی سنگھ کو کھانے کی آفر کی۔ کھانے پر گئے تو اس نے ہنی سنگھ کے پسندیدہ کھانے کا انتظام کر رکھا تھا اور اس کا ذائقہ بالکل ویسا تھا جیسا ہنی سنگھ اپنے گھر انڈیا میں کھاتا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت اسے ایک خفیہ دروازے کی طرف لے گئی۔ وہ شیطانی چرچ کا دروازہ تھا۔ ہنی سنگھ نے بتایا کہ وہ چرچ بالکل خالی تھا۔ ہنی سنگھ وہاں جا کر بیٹھ گیا تو اس عورت نے پوچھا کہ تم زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، تمہارے خواب پورے کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گی۔ ہنی سنگھ نے بتایا کہ وہ یہ آفر سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بھی کہا کہ وہ 2012 سے ہی بھگوان کو چھوڑ کر شیطانوں پر یقین کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گانوں میں شیطانوں، الومیناتی اور ڈیمنز کا ذکر ہوتا تھا۔ جب اسے شیطان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بدلے کامیابی کی آفر ملی تو وہ بہت پرجوش تھا۔ دوستو شیطان کے ساتھ کام کرنے کے بدلے کئی لوگوں کو شہرت اور پیسے کی لالچ دی جاتی ہے۔ انہیں کئی دفعہ یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں، لیکن اس راستے پر ان سے بہت سی قربانیاں لی جاتی ہیں، جیسا کہ گھناؤنے کام کروائے جاتے ہیں یا ان کے خاندان کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ڈیل کر چکے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس سب سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوستو ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کالا جادو بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان کو ہر صورت اس سے دور رہنا چاہیے۔ کسی کو کوئی نعمت چاہے جو اس کے رشتہ داروں کے پاس ہے مگر اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کا راستہ کھلا ہے۔ اس کے باوجود جو دعا کی بجائے کالے جادو کو چنے تو یقیناً وہ گمراہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کالا جادو حقیقت ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن صرف اسی کو جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نہ مانگے۔ ہمیں ہر برائی سے بچنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اور شام کی دعائیں سکھائی ہیں۔ جب انسان کے پاس برائی سے بچنے کے لیے بہت طاقتور ذریعہ ہے تو اسے کسی بھی جادو ٹونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔